السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے جو میں آپ کو ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی آپ کے ساتھ۔ یہ اس طرح تو پیپر میں نہیں آئے گا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ شاید اس سے آپ کو انفارمیشن تو ایٹ لیسٹ ملے گی، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو کسی کوسچن میں ایڈجسٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ اسلام کا جو معاشرتی نظام مطلب جو آپ کے معاشرے کا نظام ہوتا ہے، جو خاندانی نظام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ معاشی نظام تو پیسوں والا نظام ہوتا ہے نا، تو سیاسی نظام جو ہوتا ہے وہ حکومت والا نظام ہوتا ہے، لیکن معاشرتی نظام وہ ہوتا ہے جو آپ کے ملک کا انٹرنل سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامی حکومت میں تقسیم دولت کس طرح ہوتی ہے، جتنی بھی مطلب ایک مالدار بندہ ہے اس کی جو دولت ہوتی ہے وہ کس طرح ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے قانون وراثت ہوتا ہے، یعنی یہ دولت جو ہے وہ ایک گھر سے کئی گھرانوں میں چلی جاتی ہے۔ لائک اب دیکھیں ایک بندے کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتنے گھروں میں ہیں، اس کی بیٹیاں کہیں ہیں، بیٹے کہیں ہیں، تو وہ اس کی دولت کتنے گھروں میں چلی جائے گی، ٹھیک۔ تو یہ اس طرح تقسیم ہوتی ہے۔ دوسرا قانون ہبہ، یعنی ایک بندہ اپنے ورثہ کے علاوہ کسی کو گفٹ میں دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، ہبہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، وصیت یہ ہوتا ہے کہ 1/3 حصہ اپنے ورثہ کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو بندہ اپنی مرضی سے اپنی دولت میں سے دے سکتا ہے، ٹھیک۔ زکوٰۃ یہ ہوتی ہے کہ سال اگر ایک مال پہ ہو گیا ہے تو اس پہ 2.5 جو % ہے وہ اس کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ لازمی اس کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ انفاق یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی کٹوتی کے بعد جو آپ کے پاس پیسے ہیں اس میں سے آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ صدقہ نہیں ہوتی، آپ بھلے جتنا مرضی صدقہ دیتے رہیں، لیکن زکوٰۃ آپ کی وہی پراپر ایک شرع کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمسائے کا حقوق، یعنی آپ کے پاس اگر دولت اتنی زیادہ ہے اور آپ کا ہمسائے غریب ہے تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ حقوق اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے غریب لوگوں کو دیتے ہیں پیسے، نہ زکوٰۃ سمجھ کے نہ خراج سمجھ کے، تو وہ آپ کی حقوق اللہ میں آتے ہیں۔ حقوق العباد سے مراد ہے کہ دولت مند افراد میں سب سے پہلے کون سے آتے ہیں، ان کے ماں باپ بہن بھائی آتے ہیں۔ اگر وہ ان کی ہیلپ نہیں کریں گے تو فضول میں ایک جا کے غریبوں کی ہیلپ کرتے رہیں گے تو وہ اس طرح سے نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اپنے قریب کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ جب بیت المال جب بھی کوئی دولت مند بندہ ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اگر اس کے کوئی اس کا نہیں ہے وارث، تو اس کا جو مال ہوگا وہ سارا بیت المال میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کوئی زکوٰۃ کے مسائل ہیں کہ زکوٰۃ کس طرح کے ساتھ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کی شرح میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، یعنی 2.5 ہے تو 2.5 ہی رہے گا، تھوڑا زیادہ کریں گے تو یہ گناہ کبیرہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ صرف بالغ اور آزاد مسلمان پر واجب ہے۔ زکوٰۃ اعلان کر کے دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ صدقہ تو چھپ کے دینا چاہیے نا، زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ آپ اعلان کر کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے مال کو زمین میں دبا رکھا ہے لیکن اس کو جگہ بھول گیا کہ میں نے کس جگہ پہ رکھا تھا اور اس کو اتنا عرصہ ہو گیا، تو اس عرصے کی اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ صاحب نصاب جو شخص ہوتا ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ اس کی دولت اب اس کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو بندہ جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ کسی اور کی زکوٰۃ ہے، تو ویلتھ ہے تو وہ اس پہ وہ بندہ زکوٰۃ دے گا جو اس کا وارث ہوگا۔ صاحب نصاب سال گزرنے سے پہلے بھی مال ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 1 سال گزر جائے تب ادا کریں، اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ انسان کے کتنی بھی خیرات کا لے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے پراپر پروسیجر ہوتا ہے، اس کے اکارڈنگ دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ صرف مسلمان کو ہی دی جا سکتی ہے، آپ کسی نان مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا، آئی وانٹ ٹو ڈسکس ود یو، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔